جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نائنتھ کلاس انگلش کا یونٹ 5 اس کی جو سمری ہے، بیسیکلی وہ پوئم ہے، اور پوئم کی ایکسپلینیشن وہ پریویس لیکچر میں ہو چکی ہے۔ تو اس کی جو سمری ہے، جو پیپر پوائنٹ آف ویوز سے بچوں کی تیاری کروائی جاتی ہے، اس لیکچر میں سمری اور پوئٹ کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفوڈلس بیسیکلی آبی نرگس ہوتے ہیں، پانی کے اوپر جو پھول ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں۔ کسی بھی پوئٹری کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، شاعری کو پڑھنے جا رہے ہیں، کسی بک کو، کسی مووی کو جیسے ہم دیکھنے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلم کس ہیرو کی ہے، پھر ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ہیرو جو ہے وہ ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آتھر ہوتے ہیں، جو رائٹر ہوتے ہیں، جو پوئٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کسی کے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس پوئم کا جو پوئٹ ہے وہ ڈبلیو ورڈز ورتھ ہے، ولیم ورڈز ورتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ولیم ورڈز ورتھ واز بورن ایٹ کوکرموتھ ان کمبرلینڈ UK آن April 7th 1770۔ 1770 میں 7 اپریل کو وہ UK میں پیدا ہوئے۔ ہز پیشن فار نیچر از ویل نون، ان کا جو نیچر کے حوالے سے پیشن ہے، شوق ہے، وہ بہت مشہور ہے۔ دیٹس وائی ہی از ریفرڈ ٹو ایز دا پوئٹ آف نیچر، اسی لیے وہ نیچر کا پوئٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی فطرت پر اس کے جتنے بھی شاعری ہے، جتنے بھی ٹاپکس اس نے لکھے ہیں، وہ شاعری پر ہی موسٹلی اس پر مضمون باندھے گئے ہیں۔ ورڈز ورتھ از اے ٹرو ورشپر اینڈ ارڈنٹ لور آف نیچر۔ ورڈز ورتھ ایک سچا ورشپر ہے، عبادت گزار ہے، اینڈ آرڈنٹ لور، آرڈنٹ لور کا مطلب ہوتا ہے دل سوز، پرجوش، محبت کرنے والا فطرت کی۔ اٹ واز اے کریڈ فار ہم، فطرت پر لکھنا، فطرت پر بات کرنا، یہ اس کے لیے ایک مذہب کی حد تک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم، اس کے مطابق نیچر از اے ٹیچر اینڈ پریچر، اس کے نزدیک نیچر جو فطرت ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیچر بھی ہے، ایک معلم بھی ہے، اور پریچر یعنی تبلیغ کرنے والی چیز بھی ہے۔ ان دس پوئم دا پوئٹ ہیز پریزنٹڈ بیفور اس دا ہیلدی، اس نظم میں شاعر نے ہمارے سامنے ایک صحت مندانہ، انوبلنگ، سرفراز کر دینے والا، پیوریفائنگ، صاف کر دینے والا، اینڈ انڈیورنگ، اور ہمیشہ رہنے والا امپیکٹ، اثر آف نیچر آن ہیومن بینگز، انسانوں پر فطرت کا صاف کر دینے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا، اور سرفراز کر دینے والا، اور ایک صحت مندانہ جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، اس کا تذکرہ کیا، ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری پوئمز کے اندر، پوئٹری کے اندر اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نیچے اس کے جو فیوریٹ پوئمز ہیں، وہ ان کا جو نیمز ہیں وہ بھی مینشنز ہیں۔ ٹو دا کوکو لیوسی گرے، دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، دا 2 April mornings، اٹ از اے بیوٹیس ایوننگ، سولیٹری ریپر وی آر سیون، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ نیکسٹ، آپ جب چونکہ سمری لکھی جاتی ہے یا ایسے لکھے جاتے ہیں، تو اس میں کوٹیشنز ایڈ کی جاتی ہیں، تو یہاں پر کچھ نیچر سے ریلیونٹ کوٹس ہیں جو آپ اس سمری میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لوکنگ ایٹ دا بیوٹی ان دا ورلڈ از دا فرسٹ اسٹیپ آف پیوریفائنگ دا مائنڈ، دنیا کو دیکھنا، دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنا، یہ وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مائنڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ نیچر از دا سورس آف آل ٹرو نالج، جتنے بھی حقیقی علم انسان کے پاس آئے ہیں، اس کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ بیسیکلی نالج ہے۔ آگے ان کے جو جنہوں نے یہ کوٹیشنز لکھی ہیں، ان رائٹرز کے نیم بھی ہیں، یہ بھی آپ ساتھ مینشن کر سکتے ہیں، اچھا امپیکٹ آتا ہے۔ A walk in nature walks the soul back home، ایک فطرتی ماحول کے اندر واک کرنا ایسے ہے جیسے آپ روحانیت کے جو مرحلے ہیں اس کے ساتھ، یعنی روحانی طور پر آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچر از این آرٹ آف اللہ، فطرت جو ہے یہ بیسیکلی اللہ کا جو آرٹ ہے، جو اللہ کا فن ہے، اس کی تصویر ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انسان جب اس دنیا میں آئے تھے تو وہ جنگلوں میں رہتے تھے، تو جنگل بیسیکلی وہ نیچر کا ماحول ہے۔ پھر جنگلوں کو، درختوں کو کاٹا، پھر شیلٹر بنے، غاروں میں رہنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ آج ماڈرن سٹیز، سوسائٹیز میں ہم رہ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں جب یہاں پہ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر پرابلمس، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم فطرت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ تو فطرت بیسیکلی انسان کی ماں ہے، اور وہ اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کو اسی طرح آغوش میں لیتی ہے جس طرح کوئی بھی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے۔ تو آج بھی اگر تنگ ہیں آپ ماڈرن لائف سے، سٹی سے، تو آپ اگر نیچر کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پہ محبت ملے گی، پیار ملے گا۔
جس سے آپ کا جو ذہنی مسائل ہیں وہ بہت سارے ذہنی مسائل کم ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشنز، آپ کا اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، اور آپ دوبارہ سے فریش اور تازہ دم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اس چیز پر زور دے رہا ہے۔ اب ہم اس کی جو سمری ہے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ ڈیفوڈلز، گل نرگس یا آبی نرگس کہتے ہیں، یہ زیادہ تر تالابوں میں، جوڑوں میں، یا پانی کے جو نہریں ہوتی ہیں اس کے کناروں پر ہی ہوتے ہیں، اور سارا سال یہ پانی میں رہتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ جو کہ اس کا پوئٹ ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے جی: دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ، a romantic poet۔ یہ ایک رومانوی پوئٹ ہے اور ایک نیچر پر لکھنے والا شاعر ہے۔ ہی از نون ایز دا پوئٹ آف نیچر، یہ فطرت کا شاعر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بیکاز آف ہز لو فار اٹ، کیونکہ وہ نیچر سے محبت کرتا ہے۔ موسٹ آف ہز پوئمس ڈسکرائب نیچر اینڈ اٹس بیوٹی، زیادہ تر اس کی نظمیں نیچر اور اس کی خوبصورتی کو ہی بیان کرتی ہیں۔ ان دس پوئم ہی ڈسکرائبس این ایکسپیرینس آف انجوائمنٹ ایٹ دا سائٹ آف بیوٹیفل ڈیفوڈلز۔ اس نظم میں وہ ایک خوبصورت تجربے کو شیئر کرتا ہے، آف انجوائمنٹ، لطف اندوزی کا، ایٹ دا سائٹ آف بیوٹیفل ڈیفوڈلز، خوبصورت آبی نرگس کے نظارے کے قریب۔ ونس ہی واز واکنگ ان دا کنٹری سائڈ، ایک دفعہ وہ دیہات والی سائڈ پر واک کر رہا تھا۔ وین ہی کیم اکراس اے لارج نمبر آف ڈیفوڈلز، جب وہ کثیر تعداد میں آبی نرگس کے جو پھول تھے ان کے قریب آیا۔ گروئنگ along دا بینک آف اے لیک، جو کہ ایک نہر کے کنارے پر اگے ہوئے تھے۔ The flowers were moving and dancing in the breeze، پھول ٹھنڈی ہوا میں موونگ کر رہے تھے، یعنی حرکت کر رہے تھے، اینڈ ڈانسنگ، اور رقص کر رہے تھے۔ دس سائٹ ڈیلائٹڈ دا پوئٹ، اس نظارے نے شاعر کو خوش کر دیا۔ اینڈ ہی لکڈ ایٹ دا فلاورز فار اے لانگ ٹائم، اور وہ پھولوں کی جانب کافی دیر تک تکتا رہا، دیکھتا رہا۔ دس سائٹ لیفٹ لاسٹنگ امپریشن، اس نظارے نے شاعر کی میموری پر، شاعر کی یادداشت پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر چھوڑا۔ آن ہز میموری ایز اے ریزلٹ وین ایور ہی از alone، نتیجتاً جب کبھی بھی وہ اکیلا ہوتا، تنہا ہوتا، اینڈ ان اے تھنکنگ موڈ، یعنی جب وہ سیڈ ہوتا، اداس ہوتا، تو وہ اس نظارے کو دوبارہ سے ریکال کرتا تھا۔ سیم سائٹ کمز انٹو ہز امیجینیشن، وہی نظارہ اس کی امیجینیشنز میں، اس کے خیالات میں دوبارہ سے آتا، اینڈ فیلز ہز ہرٹ، اور اس کا دل بھر دیتا ود پلیئر، خوشی سے۔ دس ایکسپیرینس ہیز بیکم اے پرماننٹ سورس آف پلیئر فار دا پوئٹ، یہ جو ایکسپیرینس تھا، یہ جو تجربہ تھا، یہ شاعر کے لیے ایک مکمل اور ایک مستقل خوشی کا سورس بن چکا تھا، ذریعہ بن چکا تھا۔ اس پوئم کا جو تھیم ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا لیکچر اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ وی پرابیبلی ہیو سم مومنٹس ان آور لائف، ہم سب کی زندگیوں میں غالباً ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، ایسے لمحات ہوتے ہیں ان آور لائف، ہماری زندگیوں میں، دیٹ وی ری پلے ان آور میموری، جو ہم اپنی یاد میں، جو ہم اپنے میموری میں، حافظہ میں ری پلے کرتے ہیں، ان کو دوبارہ سے چلاتے ہیں۔ امیجز ٹو وچ فوٹوگرافس اور ویڈیوز کین ناٹ ڈو جسٹس، یہ جو امیجز آپ بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹوگرافس بناتے ہیں، یہ جسٹس نہیں کرتے ان میموریز کے ساتھ جو ریئلٹی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کین ناٹ ڈو جسٹس بیکاز دے کین ناٹ کیپچر آور فیلنگس، کیونکہ یہ پکچرز، امیجز، فوٹوگرافس ہماری فیلنگس کو کیپچر نہیں کرتے، وہ جسٹ نظاروں کو کیپچر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ریئلٹی میں ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگس، ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ ان دس پوئم ولیم ورڈزورتھ کیپچر بوتھ دا امیجز اینڈ فیلنگس کنسرنڈ ود اے اسپیشل مومنٹ ان ہز لائف۔ لیکن یہ جو شاعر ہوتے ہیں، یہی ان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اتنی خوبصورتی سے پوئم کو لکھتے ہیں کہ انسان کی فیلنگس بھی اس میں واضح ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کی جو ویوز ہیں وہ بھی واضح ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے امیجز اینڈ فیلنگس دونوں کو کنسرن کیا ود اسپیشل مومنٹ ان ہز لائف، اپنی زندگی کے خاص لمحے کے طور پر دونوں کا تذکرہ کیا۔ دا پوئم از اے ٹریبیوٹ ٹو دا نیچر، یہ جو نظم ہے، یہ نظم کو خراج تحسین بھی، نیچر کو خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے، اینڈ اٹس مینیفیسٹیشنس، اور نیچر کے جو نظارے ہیں، جو انکشافات ہیں، جو ظہور ہے، اس کو بھی وہ یہاں پہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے یہ پوئم، ان آل اٹس گلوری، اس کی ساری عظمتوں کے حوالے سے۔ اٹ بیوٹیفلی پریزنٹس بفور اس، یہ خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، ناٹ اونلی دا اٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ بیوٹی آف نیچر، نہ صرف فطرت کی دلکش اور پرجوش کر دینے والی خوبصورتی، بٹ آلسو دا پیوریفائنگ اینڈ انڈیورنگ امپیکٹ آف اٹ آن ہیومن بینگس، لیکن صاف کر دینے والا اور ہمیشہ سے رہنے والا انسانی زندگیوں پر جو اثر ہے، اس کو بھی وہ یہاں پر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔ نیچر کتنی اہم ہے، ان ساری چیزوں کو یہ نظم پیش کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، تھینک یو۔